کہتے ہیں یہ ہر منبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پر پابندی لگی، حضرت ابن عمر نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی، حضرت ابن عمر نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بہت منحوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ، سارا موڈ خراب. اچھا پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو، قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف اتنا کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ. کہتے ہیں اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں، طلاق کے مسئلے میں بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. آپ سمجھیں اس بات. یہاں بھی ابتدا میں یہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ مکتبہ اسلامیہ کی شائع شدہ صحیح بخاری جس کے اوپر یہ ترجمہ اور شرح محمد داؤد راز انڈیا کے اہل حدیثوں کے عالم ہیں، یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 30 کے اوپر یہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی طلاق کے مسئلے کے حوالے سے ایک روایت پر بات کرتے ہوئے کہ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعد اس حدیث میں دونوں حکم بیان کیے گئے ہیں. غور فرمائیے، ایک حکم شرعی، دوسرا حکم سیاسی. پہلا حکم تو شرعی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عہد رسالت میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے عہد خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا. تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اجماع تھا. دوسرا کا حکم امضاء الثلاث یعنی 3 طلاق کو 3 قرار دینے کا ہے. یہ حکم بالکل سیاسی اور تعزیری ہے. یہ حکم بالکل سیاسی اور تعزیری ہے اور اس کی علت بھی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ اجلت کرنے لگے اس امر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، تو پھر سزا کے طور پر یہ حکم نافذ کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو بیک وقت 3 طلاقیں استعمال کرتے تھے کوڑے لگوا کر میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے تھے. چنانچہ محلہ میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے باصراحت اس کو لکھا ہے. نیز اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبل اور بعد دونوں زمانوں کا الگ الگ تعامل بھی نظر آ جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عہد رسالت سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2-3 سال تک بالاتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک طہر کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی اور اسی پر اجماع صحابہ ہے. اختلاف در حقیقت شروع خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 سال کے بعد ہوا جب انہوں نے سیاسی اور تعزیری فرمان کا نفاذ فرمایا اور حکم دے دیا کہ جو کوئی ایک طہر میں 3 طلاقیں دے گا اسے 3 مان کر ہمیشہ کے لیے تفریق کرا دوں گا اور یہ حکم پوری طرح نافذ کر دیا گیا. میں نے پورا پیراگراف اس لیے پڑھ کے سنایا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شیخ داؤد راز جو ہیں انہوں نے پورے اس حکم کی بات کر لی. کہاں عمر رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی انہوں نے؟ سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. کہیں بھی نہیں. اس وقت آگے دیکھیں، یہ شیخ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 376-377 ہے. یہی صحیح مسلم کی طلاق والی روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ شرعی فیصلہ تھا کیونکہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ تحدیداً اور بطور سزا کے تھا. اور سونا وہ تحدیداً اور بطور سزا کے تھا. مجھے بتائیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی گستاخی کی نہیں یا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کی وضاحت کی؟ بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے داؤد ارشد صاحب اہل حدیثوں کے معروف مناظر اور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے دین حق. اس کی یہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 670 کے اوپر وہ یہی صحیح مسلم کی روایت کو مصنف عبد الرزاق سے نقل کر کے اس پر وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس روایت کا مفاد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیک وقت دی گئی طلاق ثلاثہ کے متعلق انہوں نے 2 باتیں بتلائی ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اور پوری مدت خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ابتدائے عہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی طلاقوں کو صرف ایک قرار دیا جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ لوگوں کی بے راہ روی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 3 قرار دینے لگے. ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے جو زیادہ قابل قبول ہو اس پر عمل کی بنیاد بناؤ. یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں طرح کے فتاوی ملتے ہیں.
جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعزیری حکم کو زیادہ قرین مصلحت سمجھتے تھے تو اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. یہی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ اہل حدیث حضرات کے خلاف بڑے سرگرم رہا کرتے ہیں اور ذاتی ضرورت پڑنے پر اس قسم کے مسائل میں علماء اہل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مطلب نکل جانے پر پھر اہل حدیث کے خلاف خرافات میں سرگرم ہو جاتے ہیں, انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعزیری حکم کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے. वाह वाह जी वाह. لیجئے یہی نہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کی وضاحت کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلحتاً آج بھی اگر لوگ صرف مطلب براری کے لیے طلاق کے مسئلے کے اوپر اہل حدیث سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیری فتوے کے مطابق فتویٰ دیں. عمر رضی اللہ عنہ کی نافرمانی یا گستاخی تو درکنار, وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اگر قرین مصلحت سمجھیں تب جہاں پر مطلب براری والے لوگوں کو دیکھیں وہاں عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق فتویٰ دے دیں. بس مرزا جی کے لیے یہی کہیں گے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ نے کہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں. اچھا, وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب ہے آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ مسند احمد کی روایت پہ ہم پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بات کر چکے ہیں. مرزا جی کیا ہے کہ اپنی کئی باتوں کے رٹے مارتے رہتے ہیں, مرزا جی کو اس کے علاوہ اور تو کچھ آتا نہیں ہے, تو مرزا جی رٹے مارتے ہیں. تو بعض مرتبہ ہم بھی جو ہے نا وہ یعنی جواب دہراتے جاتے ہیں تاکہ ایک جو نا ایک یادداشت میں بات رہے. یہ مسند احمد جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 383 ہے, حدیث نمبر 3121 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہی روایت جو مرزا جی نے کہا سوائے اس ایک جملے کے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرات شیخین تو اس سے منع کرتے رہے. حضرت ابن عباس نے پوچھا عروہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخین تو اس سے منع فرماتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو کر رہیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر نے منع کیا. یہ روایت. اب مرزا جی صحیح مسلم کا مقدمہ ہے, آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا ہے, اور ظاہر مسئلہ تدریس بھی پڑھا ہوگا. روایت کو سلیمان بن مہران آمش معان ان بیان کر رہے ہیں صیغہ ان کے ساتھ, اور سلیمان بن مہران آمش مشہور مدلس ہیں, لہذا روایت ضعیف ہے. 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 اب مرزا جی ضعیف روایت سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پہ نکیر کرنے کی کوشش کریں. آپ اندازہ کریں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی. تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. مزہ آیا.